الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت ہی انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، نیکی کی دعوت جو مجھے دی جائے گی اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اہل کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور آج کے اس بیان کا ثواب اور جو کچھ میرے نامہ اعمال میں ثواب ہے وہ سب کے سب اس سال کرتا ہوں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ کے صدقہ توفیل اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب اس سال کرتا ہوں۔ بالخصوص دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں۔ آج دعوت اسلامی میں یوم مشتاق منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں باب المدینہ صحرائے مدینہ میں امید ہے کہ کثیر اسلامی بھائی ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، اور شام کو وہاں پر ایصال ثواب کے سلسلے میں فاتحہ وغیرہ کا بھی وہاں ترکیب ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انتہائی اجر و ثواب کا موجب ہے، اور چونکہ شعبان المعظم کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آج شعبان المعظم کی 23ویں تاریخ ہے، 23 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری، اور اب بامشکل 7-8 دن رہ گئے رمضان شریف کو، اور رمضان المبارک میں عام اسلامی بھائی یعنی عام عاشقان رسول کے یہاں بھی الحمدللہ دسترخوان میں وسعت کی جاتی ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے وغیرہ ایک وسعت کے ساتھ اور مزید کشادگی کے ساتھ کھائیں پئیں، سحر افطار کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ
اس ماہ مبارک میں آگے کے دنوں کے لیے کچھ خریداری بھی ہوتی ہے، تو جنرلی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کی گویا کہ جیسے کہ اہمیت تھوڑی بڑھتی نظر آتی ہے۔ یقیناً رمضان مبارک کا ثواب بھی بے مثال ہے، اور ایک تعداد ہے جو اپنی زکوٰۃ بھی انہی ایام میں نکالنا پسند کرتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان ایام میں زکوٰۃ نکالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر زکوٰۃ رجب میں فرض ہو چکی تھی یا اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی اور اب ہم نکال رمضان میں رہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ جس گھڑی، جس دن، جس وقت فرض ہوئی اسی وقت نکالنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اسے ہم آگے کے دنوں کے لیے اٹھا نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ میں لیٹ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے۔ تو خاص کر یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، اس میں صدقہ و خیرات کی طرف رجحان عام مسلمانوں کا اگرچہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ ہر ایک اس میں اپنا بھرپور حصہ ملائے، اور ایک تو حق داروں تک ان کا حق پہنچانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کا عام مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو اس میں ہر ایک اپنے اپنے معاملات کو دیکھ لے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر ہمارے بزرگوں کے واقعات بھی میں نے شامل کیے ہیں۔ البتہ سب سے پہلے تو میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مشغولیت سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک اعمال میں جلدی کریں، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری صدقہ، کثرت سے صدقہ کرنے کے ذریعے، یعنی ان اعمال کے ذریعے ترغیب دلائی گئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی سے رابطہ جوڑ لو۔ توبہ، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، پوشیدہ اور ظاہری صدقہ و خیرات، صدقہ کرنا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ کتنی خوبصورت اور پیاری ترتیب ہمیں بتائی گئی۔ رزق میں برکت، مصیبتوں سے دوری اور ہماری مدد۔ کتنا خوبصورت! اللہ تعالیٰ رزق دے دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق میں کشادگی نصیب ہو، رزق نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ سے مدد ملے، اللہ کی بارگاہ سے ہماری مصیبتیں دور ہوں، کیا چاہیے بندے کو؟ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ
لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر کی گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحا کے نام کا ایک کھجور کا باغ تھا، جو کہ مسجد نبوی شریف کے سامنے ہی تھا، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے اور صاف پانی نوش فرماتے تھے۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی جب آیت نمبر 92 نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ تو عرض کرتے اور بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین یعنی محبوب ترین مال بیرحا ہے، یہ باغ، اور میں اسے صدقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اجر و ثواب کا امیدوار ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہاں خرچ کر دیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ ایک نفع بخش مال ہے، بہت خوب، یہ ایک نفع بخش مال ہے۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت، ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ابھی ہم نے یہ آیت کریمہ کا حصہ سنا، چوتھا پارہ شروع ہی اسی سے ہوتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو یعنی نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر لو۔ تو اگر ہم مزید اس ارشاد پر غور کریں تو ہمیں بزرگوں کے، بلکہ میں نے آج خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت واقعات اس میں نے پڑھے تھے، تو میں چاہا کہ اسے آپ تک پہنچاؤں تاکہ بولنے والا یا سننے والے جو بھی ہیں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ بڑے خوبصورت بڑے پیارے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے مال میں جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی اسے اللہ کے لیے صدقہ کر دیتے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے غلاموں کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کو جو چیز سب سے زیادہ پیاری لگتی آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ تو جو غلاموں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اکثر بن سور کر مسجد میں پڑے رہتے۔ جب حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کسی غلام کو اس اچھی حالت میں ملاحظہ فرماتے تو اس سے آزاد کر دیتے،
جو ساتھی تھے، رفقا تھے، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم اس طرح ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جو ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دے گا ہم بھی اللہ کے لیے اس سے دھوکہ کھاتے رہیں گے، اور جو آپ کو غلام اس طرح ملتا پسند آتا آپ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شام کے وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک عمدہ اونٹ پر سوار آتے دیکھا، جسے آپ نے کثیر مال کی عوض خریدا تھا۔ جب اونٹ کی چال آپ کے دل کو بھائی تو اونٹ کو بٹھایا، پھر نیچے اتر کے فرمایا اے نافع اس کی لگام اور کجاوا وغیرہ اتار لو اور اسے بنا سوار کر قربانی کے اونٹوں میں داخل کر دو۔ اسے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی آپ نے نیت کر لی۔ اب اپنی اپنی کیفیات پر ہم سب غور کرتے چلے جائیں کہ یہ جو اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا عز و جل میں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق ہماری سوچ، ہماری سمجھ یا ہماری کیا اپروچ ہے، ہم وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اجر و ثواب کو قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے، اور نیکی و بھلائی کے لیے خود قرآن پاک ہمیں اس معاملے میں ترغیب دلا رہا ہے، اور میں باقاعدہ اس کے واقعات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم بھی اپنی پسندیدہ چیز یعنی جو آپ کو پسند آئی ہے وہ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنے کا ہمارا ذہن بنے۔ یقیناً عام چیزیں بھی صدقہ کی جاتی ہیں اور گھروں میں صدقہ و خیرات کا سلسلہ عموماً چلتا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی اہمیت ہے اس چیز کی، بلکہ تھوڑی سی نہیں بلکہ خوب اہمیت دلائی گئی اس چیز کی جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایک الگ سے موضوع ہے پورا، اور وہی موضوع میں آج لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ اور اپنے تصورات میں یہ چیز لائیے گی، یار یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ اتنا پیارا انداز اور اتنا پیارا ان کا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی رمیسہ نامی لونڈی آزاد کر دی۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اے رمیثہ میں دنیا میں تجھے سب سے زیادہ چاہتا ہوں، جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ آپ کا انداز تھا، پسندیدہ چیز، پیاری چیز، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمارا عجیب حال ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، یعنی آپ کو اپنی ذات کا تجربہ ہوگا، جو میرے اسلامی بھائی ہیں جو مسجد وغیرہ میں جاتے ہیں یا عام طور پر صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالتے ہیں، ان نوٹوں میں بعض نوٹیں کڑک ہوتی ہیں، بعض نوٹیں نرم ہوتی ہیں، تھوڑی سی وہ پرانی ہو گئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب صرف نوٹوں کی بات کریں نا تو ہمیں ذاتی طور پر جو کڑک نوٹ ہوتی ہے نا، بالکل تازی فریش 0 میٹر کیا بولوں میں اس کو، بالکل فریش نوٹ جو ہوتی ہے نا، کڑک آواز کرتی ہو، وہ بہت دل کو بھاتی ہے، اور مطلب ایسا مزہ آتا ہے نا وہ جیب میں ہوتی ہے تو کڑک کڑک نوٹ۔ عیدی بھی تو لوگوں عام بچوں کو بھی کڑک نوٹ اچھی لگتی ہے، یہ نرم نوٹ یا پرانی نوٹ ہو جائے یا داغ دھبا لگ جائے وہ نوٹ عموماً بھاتی نہیں ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر جب شادی بیاہ کے موقع پر جب آپ لفافہ دیتے ہیں، اب لفافے میں کون سے نوٹ ڈالتے ہیں، پرانی نوٹ یا نئی نوٹ؟
جب آپ کسی کو وہ شادی پہ لفافہ دیتے ہیں 100 روپے کا، 200 روپے کا، 500 روپے کا، جیسے بندے کی حیثیت ہوتی ہے. اب اس میں کیا اچھی نیتیں بنتی ہیں تو آپ غور کر لیجئے، کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی تو نہیں جا رہا پیسہ، اچھی نیت بنتی ہے. اچھی نیت بنائی، اگر تحفہ دینا ہی ہے کسی کو اور لینے والا دیکھے کہ جو لے رہا اس کے لیے رشوت نہ ہو، یہ الگ مسئلے ہیں. مگر اب یہ غور کیجئے کہ جب ہم عام شخص کو، کسی معزز یا کسی کو ہم اس طرح کو لفافہ دیتے ہیں، یا عام شخص کو جب عیدی دیتے ہیں تو ہم کڑک نوٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ اس کو کڑک نوٹ پسند آئے گی. لیکن جب آپ نے کسی مسجد کے اندر چندہ دیا ہوگا تو آپ کے جیب سے 200 کی نوٹیں نکلی، ایک کڑک نوٹ، ایک نرم نوٹ ہے بالکل پرانی سی. اب جھولی میں کون سے نوٹ ڈالتے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ پیٹرول پمپ پر گئے، نارملی طور پر اپنے لیے بھی ہم لوگ نوٹ جب خرچ کرنے پر آتے ہیں، جیب سے جب نوٹیں نکالتے ہیں تو جی یہ کرتا ہے کہ کڑک نوٹ، نئی نوٹ، یہ زیادہ سے زیادہ میرے جیب میں رہے، میرے سینے سے لگی رہے. سکوں کو بھی یہی ہے، چمکتا دمکتا بالکل فریش سکہ زیادہ تر جیب میں رہے، اچھا لگتا ہے. اور وہ پرانا دھاگ دبے والا نکل جائے، اچھا لگتا ہے، تھوڑا بہت ایسا نکل جائے. ہم نوٹوں کے معاملے میں بھی غور کریں نا، تو جو نوٹ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے، ہم وہ نوٹ بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پاتے. ایک مثال دے رہا ہوں اپنی قلبی کیفیت پر غور کرنے کے لیے، کہ وہ جو 100 کی نوٹ ہے، جو نہیں ہے، بالکل فریش ہے، کڑک نوٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں، وہ 110 روپے کی نہیں ہے، وہ 100 روپیہ ہی ہے. اور جو اس سے تھوڑی پرانی جیسی نوٹ ہے، وہ 95 یا 90 روپے والی نہیں ہے، وہ 100 روپے ہی ہے. اس سے بھی 100 روپے کی چیز ملے گی، اس سے بھی 100 روپے کی چیز ملے گی. لیکن ہمارا قلب اس نئی نوٹ میں زیادہ پھنسا ہوا ہے، اچھا لگتا ہے. تو جب ہم راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اپنی پسندیدہ نوٹ تک ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پاتے کہ یار یہ نوٹ دے دو، یہ نوٹ مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. تو چیز کے بارے میں کیا ہم فیصلہ کریں گے؟ ہم تو ردی اٹھا کر دے دیتے اللہ کی راہ میں، بعضوں کا کچرا اٹھا کر دے دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو عمدہ خرچ کرنا چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے لیے ردی اور کچرا نہیں ہوتی. بعض چیز آپ کے لیے پرانی ہے لیکن جس کو دے رہے ہیں، یا آپ کے لیے وہ ضرورت کی نہیں ہے مگر جس کو دے رہے ہیں اس کے لیے ضرورت کی ہوتی بھی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اچھی چیز خرچ کرنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، عمدہ شے بھی خرچ کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اب زکوٰۃ دینی ہے، کتنا اتنا خوش ہو کر زکوٰۃ دینا، ارے زکوٰۃ دے رہا ہوں. جب زکوٰۃ کی نوٹیں گنتی کر رہا ہو، اپنی قسمت پر رش کر رہا ہو، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ سعادت دی اور مجھے یوں صاحب نصاب کیا، اور مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں اپنے مال میں سے اتنا فیصد جو تو نے مجھ پر مقرر کیا میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اے مولا میری طرف سے اسے قبول کر لے. ہائے ہائے، مزے کو مزہ آ جائے یار. بعض لوگ چیک لکھتے ہیں، کیش نہیں دیتے. جب چیک لکھے ہیں تو آپ کی جیسے قلم رش کر رہا ہو، آپ کی انگلی پر وجد تاری ہو، کیفیت تاری ہو، بھاری دل سے نہیں، بھاری بوجھ سے نہیں. آپ کے پر زکوٰۃ فرض ہوئی تب جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. مال کیا آپ کے مطلب کہ آپ کو کیسے مال مل گیا؟ اللہ نے دیا نا. جب اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کس چیز کی کنجوسی کر رہے ہیں، کس چیز کا بخل کر رہے ہیں، کس چیز کی تنگ دلی لا رہے ہیں، کس چیز کے لیے آپ کے دل پر بھاری پڑ رہا ہے؟ آپ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے. دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دیتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا، دیتے ہوئے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے. ڈرو اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہ آتے سال اللہ تعالیٰ تمہیں فقیر نہ بنا دے. تو کیا کرو گے؟ آج زکوٰۃ دیتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، اللہ نہ کرے کل تمہیں زکوٰۃ لینے والا بنا دیا گا تو کیا کرو گے؟
ڈرانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں، ایک تو پرلے درجے کے بخیل ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے فرض ہونے کے باوجود، ان کے لیے جو وعید ہیں کہ تو عذاب کی باتیں ہیں۔ یہاں میں تو دوسری چیز بیان کر رہا ہوں۔ غور طلب بات یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب ایک شخص اپنے اوپر فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہا اور فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جو مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا، نفلی صدقہ نہیں، صلہ رحمی کے لیے خالی نہیں، یعنی کہ یوں ایک نفلی ثواب کمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نارملی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص زکوٰۃ دیتے ہوئے اتنا کانپتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اتنا لرزتا ہے، ارے یہ پلاٹ کیسے بیچوں، ابھی تو نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ارے اللہ کے بندے خدا کا خوف کر، کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی اس کی قیمت ہے، اللہ کی بے نیازی سے، اس کو خفیہ تدبیر سے ڈر، کیا پتہ کچرا ہو جائے، پھر روئے گا۔ اگر زکوٰۃ میں بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی کوئی چیز دینی ہے اور اگر اسی قیمت پہ دینی ہے تو بھی اچھی سے اچھی چیز دے، ارے خوش دلی کے ساتھ دو یار۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، اللہ کی راہ میں یقین مانے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں، کوئی ضروری نہیں آپ مالدار ہیں، آپ غریب ہیں، نارمل آدمی ہیں، آپ کے جیب میں 2 روپیہ ہے، آپ آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں دو، خوش دلی سے دو یار، خرچ کرو۔ میرا ناقد مشورہ یہ ہے، خرچ کریں، ہر کوئی خرچ کرے، ہر کوئی خرچ کرے، چھوٹا بڑا امیر غریب ہر کوئی خرچ کرے، اپنی جو بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن دی ہے خرچ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو سخاوت سکھانا یہ تو ماں باپ پر لازم ہے۔ ہاں ان کی اپنی نابالغ کی جو ان کی اپنی ملک کی رقم ہے وہ یہ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ خود دے دو، بیٹا یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، اس کو رغبت ملے گی کہ ہمارے والدین، ہماری ماں، ہمارے والد یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مستحقین کو دیتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اور صدقہ بھی جو زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے، فطرہ ہے، ابھی فطرے کا بھی وقت ہے، عموماً فطرہ لوگ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دیتے ہیں، لیکن نارملی طور پر میں عرض کروں گا آپ نے زکوٰۃ بھی نکال دیا، آپ نے فطرہ بھی نکال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بہت نوازا ہے، بس اللہ دل بھی دے دے یار، اللہ دل بھی دے یار، آگے دو یار، آگے دو، یہاں رکھ کر یہاں رہ جائے گا، یقین مانے یہاں رہ جائے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے پاس بھیج دے، نہ یہ جلے گا، نہ غرق ہوگا، نہ ہی چوری ہوگا، میں تجھے اس میں سے تیری حاجت کے مطابق عطا کروں گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی امید پر صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا، میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ مزید سنیے کہ حدیث پاک میں آیا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو آگ سے بچائے، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے ہو، ایک ہی کھجور کے ذریعے، دو تو صحیح، انڈا دے دو یار،
انڈا بھی تو لوگ صدقہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آٹا بھی تو صدقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا مال بھی تو صدقہ ہو سکتا ہے، 1 روپیہ بھی تو دیا جا سکتا ہے، کچھ تو دیا جا سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کی کیفیت دیکھی اور ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اس طرح ترغیب دلائی۔ تو ان کے بعد 2 چیزیں آ گئی، انہی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے تھے، تو بعضوں نے اٹھ کر دیا تو ان کے لیے 2 چیزیں آ گئی۔ انہوں نے اٹھ کر ایک چیز اللہ کی راہ میں دے دی تو کہا گیا کہ آپ کے لیے تو تھا، تو کب میرے لیے تو یہ تھوڑی تھا کہ مجھے منع ہے، میرے پاس 1 سے زیادہ آ گیا تو میں نے بھی اٹھا کر صدقہ کر دیا۔ ہم لوگ دیتے ہیں، میں تو بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں۔ ارے دو نا اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ کیا تم نے حدیثیں نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں سنی کہ صدقہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا؟ صدقہ بری موت کو بھگاتا ہے، صدقہ رزق دلاتا ہے، صدقہ مدد دلاتا ہے۔ صدقے کے اتنے فضائل سنتے ہیں لیکن جیب میں ہاتھ ڈلتا ہی نہیں ہے، ہاتھ ڈلتا ہی نہیں۔ نہ بھائی، چور لے جاوے، ڈاکو لے جاوے، لٹیرا لے جاوے، ڈاکٹر لے جاوے، سب لے جاوے، مگر میرا مال اللہ کی راہ میں نہ جاوے، معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ کریں۔ اسلامی بہنیں بھی صدقہ کریں، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیں، اپنے مال سے، اپنے سونے سے، اپنے چاندی کی زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی اور زکوٰۃ آپ کی طرف سے ادا نہیں کر رہا، شوہر ادا نہیں کر رہا، والد صاحب ادا نہیں کر رہے، جو بھی ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہا تو زکوٰۃ ہے بیسیکلی آپ پر فرض۔ آپ کو چیز بیچ دیں، اپنی ٹاپس بیچ دیں، ایرن بیچ دیں، لاکٹ بیچ دیں، کوئی چھوٹی موٹی سی چیز بیچ دیں کہ جس سے آپ کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکل آئے۔ 1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 70,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 30,000 زکوٰۃ بنتی ہے، جو بھی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے آپ وہ زکوٰۃ نکالیے، اتنی وہ چیز نکالے، اللہ کی راہ میں دے، خرچ کر دیں، وہ رقم جو ہے یا جو بھی ہے مطلب اس کی زکوٰۃ دے دیجئے۔ مال گھٹتا نہیں ہے، ناممکن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور مال گھٹے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اسے یاد کر لو کہ صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور جو مظلوم ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سوال جو شریعت ہے جس کے کرنے کا منع فرمایا، مانگنا، سوال کرنا، سوال نہ کریں، مانگے نہیں۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اور صدقہ مال نہیں گھٹاتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کیسا ارشاد آیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت انداز ہے صدقے پر ابھارنے کا، ظلم پر صبر کرنے کا اور سوال سے بچنے کا، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کیا اب بھی آپ صدقہ نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ نہیں نکالیں گے؟ کیا اب بھی غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کریں گے، حاجت مندوں کی حاجت پوری نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی دعوت اسلامی کی مدد نہیں کریں گے، دعوت اسلامی سے مالی تعاون نہیں کریں گے؟ ساری بات میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ خاص وقت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پیدا کیجیے، اور اپنے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، ایک کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ آپ کس قدر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی سوچ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے تو میں آپ کے لیے 1 درہم کے انگور خرید کر لایا۔ اتنے میں ایک مسکین آ گیا تو آپ نے فرمایا یہ خوشہ یعنی انگور کا یہ خوشہ اس مسکین کو دے دو۔ میں نے اٹھا کر اسے دے دیا تو ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور وہ انگور کا خوشہ مسکین سے 1 درہم میں خرید کر آپ کے پاس لے آیا۔ اتنے میں پھر وہی مسکین آ گیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے خوشہ اسے دینے کا کہا، چنانچہ وہ مسکین کو دے دیا گیا۔ تو پھر وہ شخص مسکین کے پیچھے گیا اور وہ خوشہ اسے 1 درہم کے عوض خرید کر لے آیا، لیکن وہ مسکین پھر سوال کرنے آ گیا۔ آپ نے اب کی بار بھی وہ خوشہ اسے دے دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر وہ شخص اس کے پیچھے گیا اور مسکین سے 1 درہم کے بدلے خوشہ خرید لیا۔ اب کی بار پھر اس مسکین نے لوٹ کر سوال کرنے کا ارادہ کیا تو شخص نے اسے روک دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس بات کے علم ہو جاتا تو آپ وہ انگور کبھی نہ چکھتے، یعنی بار بار اپنی پسند کی چیز ایک مسکین پر خرچ کر دینا، ایک شخص پر خرچ کر دینا، کیا بات ہے مدینے کی۔ حضرت سیدنا سعید بن ابی ہلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مقام جحفہ میں پڑاؤ کیا۔ اس وقت آپ کچھ بیمار تھے، آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ رفقا نے تلاش کیا لیکن صرف ایک ہی مچھلی دستیاب ہو سکی۔ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہا نے مچھلی پکا کر خدمت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک مسکین ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا مچھلی اٹھا لو۔ یہ دیکھ کر زوجہ نے عرض کی سبحان اللہ، اس مچھلی نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور سائل کو دینے کے لیے ہمارے پاس دوسرا کھانا بھی موجود ہے، اسے وہ دے دیتے۔ فرمایا لیکن عبداللہ کو تو یہ مچھلی پسند تھی اور پسندیدہ چیز کا صدقہ یہ افضل ہے۔ بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے ایسا، اچھی چیز پکتی ہے نا تو نفلی صدقے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی دیکھ لیجیے آس پاس کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو کھلا دیجیے، اچھی چیز کھلا دیجیے، پیاری چیز کھلا دیجیے، پسندیدہ چیز کھلا دیجیے۔ تھوڑا اپنا پیٹ ہم کاٹ لیں گے، تھوڑا تو ہم بھوکا رہ لیں گے، تھوڑا تو کچھ عادت پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی عادت پیدا ہو اور ہم بھی اس مقام کو پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی پسندیدہ چیز جو ہمیں سب سے اچھی لگتی ہے ہم اسے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ ہمارا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہمارا دل اٹکا رہتا ہے۔ آپ کو عطر بہت پسند ہے، چلے میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو ایک عطر بہت پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے، خوشبو بھی بہت پسند ہے، آپ کس کو دیتے ہیں؟ میں نے الحمدللہ امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، آپ نے اپنی پسندیدہ ترین خوشبو باقاعدہ اسلامی بھائیوں کو تحفتاً پیش کیا، یہ بھی صدقہ ہے، تحفتاً پیش کر دی۔ پسندیدہ ترین، مہنگی ترین، قیمتی ترین خوشبوئیں میری آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ دے دیتے ہیں۔ پسند خوبصورت ترین شے آپ کو بعضوں کا تحفے میں آتی ہے، آپ اسے اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ یقین مانیے، بات چلیے تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے امیر علیہ سنت سے بڑھ کر کسی کو مال سے بے رغبت نہیں پایا۔ یہ یقیناً میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ امیر علیہ سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے، امیر علیہ سنت کے مریدین کے لیے، امیر علیہ سنت سے متعلق جو تعلق رکھتے ہیں ان سب کے لیے اس میں سبق ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس کے مرید ہیں، بالکل مال سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی جتنی ان کی ذات میں میں نے دیکھی ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ہم اپنی ذات کو بھی جانتے ہیں،
لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کے آنے پر میں نے ان کو خوف زدہ پایا ہے، ایک طرح سے، ایک جہت سے ایک بے چین پایا ہے کہ یار یہ مال ہے، اس کا کیا کریں۔ تو بڑا مطلب کہ ایک سمجھداری کے ساتھ 90 تولے انداز میں آپ اپنے پاس آیا ہوا کوئی مال کو توفتاً آتا ہے، اسی طرح آتا ہے، تو آپ باقاعدہ بڑی ترکیب کے ساتھ اور بڑے ضرورت مند کے لیے اور بڑی عمدہ انداز سے اور بعض اوقات بڑے چپ چپا کر آپ وہ مال، وہ روپیہ یا وہ شے آپ فلاں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اپنی ذات میں کہوں کہ آپ نے شاید اتنوں کی مدد کی، اتنوں کی مدد کی، اتنوں کی مدد کی، بتا نہیں سکتا۔ اور جو آپ کو ملا ہے وہ جیسے کہ نا کہ یار یہ عمران یہ تم لو اور یہ فلاں کو دے دینا، یہ ایک الگ شے ہے، لیکن دیا ہی میرے لیے۔ ہماری جیب میں جیسے نوٹ نہیں ہوتی نا، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری جیب میں نوٹ نہ ہو، جتنی زیادہ نوٹیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ لطف و سرور ہم محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، نہیں ہوتی تو مزہ نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ ہیں آج بھی کہ جن کے جیب میں نوٹیں ہوں تو شاید انہیں مزہ نہ آئے۔ اب آپ جانتے ہو تو بتائیے کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا ہو، ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا روئے زمین ایسے لوگوں سے خالی ہے، لیکن میں ان میں سے جس کو جانتا ہوں اس کا نام الیاس قادری ہے، میرا پیر، میرے پیر و مرشد، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسے پرفتن دور میں، ضرورتوں کا دور، حاجتوں کا دور، تمناؤں کا دور، خواہشات کا دور، ایسے دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے تو وہ اپنا دل دنیا کے مال، دنیا کی دولت، ان چیزوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے، دیگر اشیاء کی محبت نکال دے۔ اگرچہ بعض چیزوں کی محبتیں انسان کے دل میں ڈالی گئی ہیں لیکن ان میں انہماک کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک حسب ضرورت اور ایک حسب حاجت اور ایک حد تک ہوتی ہے ہر شے کی محبت اور اس میں انہماک۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ہم یہیں دنیا میں رہ کر اپنے مال کو محفوظ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ ذرا غور کیجئے آخر ہم جئیں گے کب تک؟ یہ اشیاء کب تک ہمارے پاس رہیں گی؟ یہ بینک بیلنس کب تک ہمارے پاس رہے گا؟ یہ دولت، یہ نوٹیں، یہ سونا، یہ چاندی کب تک ہمارے پاس رہے گا؟ اتنا سونا سنبھال کے بیٹھے ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کیا پتا، بولو کہ کام آئے گا۔ دیکھیں ضرورت کے تحت چیز رکھنا، ضرورت کے لیے مال رکھنا، ضرورت کے تحت ایک ایمرجنسی کے طور پر جیسے ہر چیز ہوتی ہے اس کو منع نہیں کیا گیا۔ یہاں میں محبت اور انہماک کی بات کر رہا ہوں۔ حسب ضرورت چیز ہونا اپنی جگہ پر ہے، اپنی اولاد کو محتاجی سے بچانے کے لیے کوشش کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ ایسا کہاں اسپیشلی جو مالدار طبقہ، دولت مند طبقہ اگر مجھے سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا، اور آپ اللہ کے بندوں میں کیا خرچ کر رہے ہیں؟ اتنے زیادہ ہم مطلب کہ وہ بے چین کیوں رہتے ہیں؟ مال کے معاملے میں ہم اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ جو آج آپ کے پاس مال ہے کل نہیں تھا، کس نے دیا؟ آپ کہیں گے اللہ نے، تو کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا غریب ہو جاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں مال دیا تو خود فرماتا ہے کہ میری راہ میں میرے دیے مال میں سے کچھ خرچ کر۔ ہم نہیں خرچ کرتے، اتنا صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا، اتنا قرآن پاک میں صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا ہے کہ مت پوچھئے بات۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا نا کہ تم بھلائی اور نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ شے نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہیں زیادہ پیاری ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مچھلی مجھے زیادہ پسند تھی، میں مچھلی دے دوں گا۔ شکر خرید کر خرچ کرنے کے واقعات ملتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے روپے خرچ کر دے کر، روپے نہیں، مجھے شکر پسند ہے۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے
آج میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ بیان کی، کیا آپ عمل کریں گے؟ کیا آپ اب دیکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز زیادہ دل ربا ہے، کیا چیز دل کو بھاتی ہے، اور اسے اٹھا کر ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا کہ یار یہ آج سے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ نیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی اچھی نیتوں کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، پھر صدقہ و خیرات پہ جب نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، اور روزہ تجھے اللہ عز و جل کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دوبارہ بات بیان کرتا ہوں، نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ تجھے اللہ عز و جل کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور صدقہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صدقے کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو۔ صدقے کا دانہ، اتنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیبات موجود ہیں، یقین مانیے اتنی ترغیبات موجود ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے لیے تو بالکل عنوانات بھی الگ الگ ہیں، اتنے عنوانات ہیں۔ زکوٰۃ کا ثواب، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب الگ، امانت دار، خازن اور عامل کو زکوٰۃ دینے کا زکوٰۃ کا ثواب، صدقہ کے فضائل و ثواب الگ ہیں، تنگ دست کو بقدر طاقت صدقہ کرنے کا ثواب الگ ہے، چھپا کر صدقہ دینے کا ثواب الگ ہے، اپنا لباس فقیر پر صدقہ کرنے کا ثواب، اللہ عز و جل کے لیے کھانا کھلانے کا ثواب، اچھی نیت سے کھیتی یا پھلدار درخت اگانے کا ثواب، یہ الگ ہے۔ بھلائی کے کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خرچ کرنے کا ثواب الگ ہے، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کاموں میں۔ یعنی بعض ایسے علماء کا میں نے پڑھا ہے جو صدقہ اس کو دیتے تھے جو علمی میدان میں ہوتا تھا، علم دین سیکھنے سکھانے کا جن کا ذریعہ تھا، وہ جو انداز تھا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا تو کہا کہ اگر یہ لوگ معاشی فکروں میں لگ جائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا، میں ان کو صدقہ دیتا ہوں، میں ان کی مدد کرتا ہوں تاکہ یہ مال اور اسباب اور ان تمام تفکرات سے آزاد ہو کر یہ دین اسلامی خدمت میں لگے رہیں۔ اس طرح وہ اپنی ذمہ داری سے بھی فارغ ہوتے تھے اور اللہ کی راہ میں جو نیکی کے کام میں لگے ہوتے تھے ان کی مدد کرنے کا ثواب ان کو الگ ملا کرتا تھا۔ یہ کتنی پیاری سوچ ہوا کرتی تھی۔ بھلائی کے کاموں میں صدقہ کرنے کا ثواب الگ ہے، اسی طرح تنگ دست کو مہلت دینے یا اس کے قرض میں کچھ کمی کرنے کا ثواب الگ ہے، قرض دینے کا ثواب الگ ہے، شوہر کی اجازت سے اس کا مال صدقہ کرنے والی عورت کا ثواب الگ ہے۔ اب دیکھیے کتنے صرف صدقے کے باب میں، صدقے کے عنوان میں کتنے مضامین ہیں، کتنی جہتیں ہیں کہ آدمی کوشش تو کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کوشش تو کرے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا افلاح بن کثیر علیہ رحمت اللہ القدیر سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ مجزوم یعنی کوڑ والے کو بھی اپنے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھلاتے، اور خود اپنی کیفیت کیا تھی ان کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عبید اللہ بن عدی رحمت اللہ تعالی علیہ عراق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کی میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت فرمایا تم کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کی جوارش۔ فرمایا جوارش کیا ہے؟ عرض کیا کھانا
ہضم کرنے والی ایک دوا ہے۔ فرمایا میں نے 40 سال سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تو میں اسے کیا کروں گا؟ لے بھائی، پیٹ کا قفل مدینہ لگا ہوا 40 سال سے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا 40 سال، اور وہ ہاضمے کا چورن یا ہاضمے کی چیز لینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں تو وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو پیٹ کا ہاضمہ صحیح کر دیں، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد وہ کھاتے رہو تاکہ وہ معاملہ درست ہوتا رہے، اور اگر دعوت کر آ گئے تو پھر تو وہ ضروری ہے، وہ گیس بھی الگ ہوگا، بے چینی الگ ہوگی، تیزابیت الگ ہوگی، کیونکہ رات کو تو ایسا کھایا تھا کہ وہ ہے نا لفافہ بھی دیا تھا، وقت بھی دیا تھا، اب کھانا ملا تو چھوڑیں کیسے؟ لوٹ مار مچ جاتی ہے۔ اب 40 سال تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ اب غور کریں نا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، اصل میں ہماری اپنی جو رغبت ہے نا وہ مال و اسباب میں بہت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کی تیاری نہیں ہے ہماری، ہم موت کو سامنے نہیں رکھ پا رہے، ہمیں قبر و آخرت کے معاملے کی وہ سوچ نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یہی ایک زندگی ہے۔ اور بہت سارے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اسی پر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا ہمارے پاس، یہی ایک زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی ہم مریں گے تو کوئی نیکی کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی، ہمیں انہی سانسوں میں، اسی زندگی کے اندر ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ورنہ قیامت کے روز اگر وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ یا اللہ تو ہمیں پھر بھیج کہ ہم جائیں اور تیری راہ میں مال خرچ کریں، تیری راہ میں، تو پھر تھوڑی بھیجا جائے گا۔ شہید تمنا کرے گا کہ بس میں پھر جاؤں، پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کو تھوڑی دوبارہ بھیجا جائے گا۔ ہمارے پاس دوسری زندگی نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب اسی ایک زندگی کو، انہی ایک سانس کو، یعنی ایک وقت میں ایک ہی سانس ہے، گناہ کے لیے الگ سانس اور نیکیوں کے لیے الگ سانسیں نہیں ہیں۔ گناہ کے لیے الگ زندگی، نیکیوں کے لیے الگ زندگی، غفلت کے لیے الگ زندگی اور عبادت کے لیے الگ زندگی، ایسا نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی سانس ہے۔ یوں سمجھے آپ کے جیب میں ایک ہی روپیہ ہے، اس 1 روپے سے چاہیں تو گناہ خرید لیں، اس 1 روپے سے چاہیں تو نیکی خرید لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، قرآن پاک کے اندر ارشادات دیے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال دیتا ہے، رزق دینے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں مال دیتا ہے، فرماتا ہے تم میں سے کون ہے جو میری راہ میں اچھا قرض دے، قرض حسنہ، اس کو بہتر کر کے لوٹایا جائے گا۔ دنیا میں مالدار لوگ اپنا پیسہ دنیا کے مختلف بینکوں کے اندر جمع کرواتے کہ جناب وہاں سیکیور ہے، وہاں کوئی لوٹتا نہیں ہے، فائل کھلتی ہے تو وہ بھی پیسہ جاتا ہے، وہ بھی سیز ہو جاتا ہے، وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے کی سوچ، مرنے کی فکر، مرنے کا ذہن اور آخرت کا ذہن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مقدار ہوگی جس سے اپنی رب کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آگے کے لیے جمع کرے گا۔ ارشاد فرمائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے ساتھ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے؟ عرض کی گئی آقا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا، جو چھوڑ کے مارا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ اب موت کا وقت قریب ہو، نزا کا وقت قریب ہو، آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہیں، نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، اب دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سب خرچ کر دوں، اب یہ میری کس کام کا، کار میری کس کام کی، بنگلہ میرے کس کام کا، یہ ساری جائیداد ہو، یہ دولت میرے کس کام کی، میرے بعد میری اولاد اس کو پتہ نہیں نیکی میں خرچ کرتی ہے، بدی میں خرچ کرتی ہے، اچھے میں خرچ کرتی ہے، برے میں خرچ کرتی ہے، مجھے کیا پتا۔ مگر ایسے موقع پر آ کر آپ سوچا تو کیا سوچا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اب طاقت ہی نہ رہی۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، اپنی اولاد کو محتاج چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو احساس موت کے وقت ہو وہ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک غریب ہو تم بھی خرچ کرو، امیر ہو تم بھی خرچ کرو، ہر کوئی خرچ کرے، 10 میں سے 1 روپیہ خرچ کریں یار، 100 میں سے 10 روپے خرچ کریں، 1000 میں سے 100 روپے خرچ کرو، 1,00,000 میں سے 1000 خرچ کرو،
کروڑ میں سے لاکھ خرچ کرو تو صحیح، ارے لاکھوں پتیوں کچھ تو خرچ کرو، کروڑ پتیوں کچھ تو خرچ کرو۔ اور یہ دور اس وقت زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ اور بھی خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، دیں، غریبوں کو کپڑا دیں، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس دیں، اس کا ثواب الگ ہے، جو بھوکا ہے سو کھانا کھلائے اس کا ثواب الگ ہے، سحر و افطار کے اندر اپنا نام لکھوائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں سمجھتا ہوں کروڑوں روپے کی سحری افطاری کروائی جاتی ہے، کروڑوں روپے کی۔ کس کو کروائی جاتی ہے یہ بتا دو۔ یوں تو نارمل سحر اور افطار کرانے کے اپنے ثواب ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، عاشقان رسول کو عام طور پر آپ سحری افطار کرائیں، کھانا کھلائیں، اس کا ایک اپنا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں اچھی نیت عطا فرمائے۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا کھلائیں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں جو سحری افطاری جو کر رہے ہیں بھاری اکثریت، یہ وہ ہے جو راہ خدا میں اپنا وقت دے رہی ہے، علم دین سیکھ رہے ہیں، قربانی دے کر مسجد میں بیٹھے ہیں، 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جدول پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانے کے لیے راہ خدا عز و جل میں انہوں نے سفر کیا ہے، ملک و بیرون ملک سے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے لیے آپ اپنا جیب ہلکا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ 12 کروڑ روپے میری طرف سے لے لیجئے اور اس سے مطلب اسے سحری افطاری میں خرچ کر دیجئے، 2 کروڑ لے لیجئے، یہ 10 لاکھ لے لیجئے، 1 لاکھ لے لیجئے، یہ 10,000 لے لیجئے، 12,000 لے لیجئے، میری طرف سے آپ رمضان مبارک میں سحر و افطار کے اندر اس کو خرچ کیجئے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ دعوت اسلامی آپ کی رقم کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے۔ اب بچ جائے گا روپیہ تو آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے، تو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک جیسے کہ میں نے آپ کو راستہ بتایا کہ کھانا کھلانا یہ جنت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے، تو یہ تو وقت ہے۔ اور کئیوں کو آس پاس دیکھیے، میں صرف دعوت اسلامی کی تو میں نے جنرل ایک بات کر دی، اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھیے، دوست احباب کو دیکھیے، پڑوسیوں کو دیکھیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، پھر جو بچ جائے دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا۔ رشتہ دار عزیز اگر آپ کے فارغ ہو جائیں تو پھر دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا، مگر آئیں تو صحیح میدان میں، آگے تو بڑھے، صدقہ تو کریں، غریب آدمی بھی دیں، اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ دیں، کھانا کھلائیں، بلائیں۔ اچھا، اب اس کھلانے پلانے میں کئی لوگ سحری افطار کی بازوں کا دعوت کرتے ہیں، سحری میں تو کوئی دعوت نہیں ہوتی، مگر یاد رکھیے کہ اگر آپ نے افطار کی دعوت کی ہے تو افطار کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو بعض اوقات قریبی ایسی مسجد ہوتی ہے جس میں جماعت واجب ہوتی ہے، تو اگر ایسی مسجد ہے آپ کے گھر کے قریب کے جہاں جماعت سے نماز پڑھنا آپ پر واجب ہے، جماعت مستحبہ موجود ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ افطار بھلے کیجئے گھر کے اندر، وہ بھی پردے کی حالت میں، یعنی شرعی پردے کے ساتھ افطار کیجئے کہ کوئی اور اجنبی مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مل جل نہ ہو، اور افطار کے بعد براہ کرم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ پھر عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کی جماعت اور تراویح وغیرہ کا اہتمام کرنے کی بھی نیت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی اتوار، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت شامل رہے تو ہم پہلا روزہ پا چکے ہو سکتا ہے کہ آنے والی اتوار پہلا روزہ ہمیں میسر ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سخاوت والا دل عطا فرمائے۔ اسی طرح اعلانات چند کر دوں کہ آنے والی منگل کو انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں شو بیز یعنی کہ گلوکار، فنکار، اداکار وغیرہ جو طبقہ ہے ان کا مدنی مذاکرہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں مختلف
شہروں میں مقامات پر بھی اس سے متعلق لوگ جمع ہوں اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں. تو آپ بھی اس معاملے میں ضرور کوشش کیجیے. اگر کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں اور باب المدینہ آ کے تو فیضان مدینہ لے کر آئیے، ورنہ ملک کے مختلف حصوں میں جہاں یہ مدنی چینل دکھایا جائے گا اجتماعی طور پر، وہاں بھی اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے گا. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شمولیت اختیار کیجیے ابھی تک اگر آپ نے نیت نہیں کی تو. اسی طرح فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیجیے گا. اب رمضان المبارک قریب ہے. جو اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں وہ اعتکاف والے باب کا، اعتکاف والے جو حصہ ہے بالخصوص اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی ترین اس کا ایمان ہے، مگر ایمان کی حفاظت کی فکر کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس کا مرید بن جانا ہے. الحمدللہ نگران شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا مرید بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے. میں نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ ہمیں قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما کر غوث پاک کا مرید بنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت
امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی آپ کو ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پر چند مدنی پھول میری توجہ گئی، میں عرض کر دوں، امید ہے کہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح یعنی صدقہ و خیرات، کھلانا پلانا اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پاک مبارک عمل میں چند باتوں کا لحاظ واجب جانیں کہ ان منافع جلیلہ دنیا اور آخرت سے بہرہ مند ہوں، یعنی اس کے جو دنیا اور آخرت کے جو فائدے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلانا پلانا، صدقہ و خیرات اور دیگر جو چیزیں ہیں، اس کے جو دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں وہ فائدے حاصل کر سکیں، اس کے لیے چند باتوں کا لحاظ انتہائی لازم ہے۔ سب سے پہلے آپ فرماتے تصحیح نیت، یعنی اپنی نیت کی درستی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ نیت درست ہو، کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے نا ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے۔ نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں، کہ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو فرماتے تو لازم کے ریا یعنی دکھاوا یا ناموری یعنی شہرت وغیرہ اغراض فاسدہ یعنی کہ برے مقاصد کو اصلاً یعنی بالکل دخل نہ دے، ورنہ نفع تو دور کی بات نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ نقصان کا یہ حقدار ہوگا۔ یعنی اس کے لیے یہ میں جو عرض کر دوں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو اس طرح پہ خرچ کرتے، اس طرح کے صدقہ و خیرات جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، غریب و امیر ہو جو بھی ہے، میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اپنی نیت درست کیجئے، کہ اچھی نیت کے ساتھ دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا اور برکتیں دنیا اور آخرت کی نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریاکاری اور اگر شہرت کے لیے دیتا ہے کہ لوگوں میں میری نیک نامی ہوگی، لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی برے مقاصد اگر ہیں، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اصلاً ان برے مقاصد کو، ریا کو، حب جاہ کو، شہرت طلبی کو یہاں نہ آنے دیں، ورنہ جو نفع بیان کیے جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے جو فوائد بیان کیے جاتے ہیں اس راہ میں خرچ کرنے کے یا اس کام کے، وہ نفع تو دور کی بات ہے، نفع کیا ملیں گے، بلکہ وہ نقصان کا سزاوار ہوگا، نقصان کا حقدار ہوگا، سزا کا حقدار ہوگا۔ اس کے علاوہ فرماتے صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں، یعنی صدقہ دینے سے اپنے سر سے بلا ٹلتی ہے، اپنی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہمیں جو فوائد ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نیک کام میں چند کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اس لائق پھل کا مستحق ہوگا۔ تو جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ تو زیادہ نیتیں کریں، اچھی
جیسا ہی امیل سنت فرماتے رہتے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر فرماتے کہ اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ فرماتے ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ خیرات فاتحہ نیاز کچھ قبول نہیں۔ تو یہ تین باتیں میں کہا اور بھی ہیں لیکن یہ تین خاص باتیں میں نے عرض کر دی آپ کو۔ سب سے پہلی بات اچھی نیتوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں کہ صرف اللہ کی رضا پانی چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ مزید نیتیں بڑھائیں کہ میں صلہ رحمی کی جہاں نیت بنتی ہے، جہاں مسکینوں کی مدد کی نیت بنتی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت بنتی ہے، دیگر جو حسن سلوک کی نیتیں بنتی ہیں، خیر خواہی کی نیت بنتی ہے، غم خواری کی نیت بنتی ہے، بہت ساری نیتیں جہاں جہاں جیسی نیت بنتی ہے بنائیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری اور اہم ترین بات وہ یہ کہ جو رائے خدا میں خرچ کر رہے ہو حلال سے خرچ کرنا، حرام سے مت کرنا۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں کتنی زبردست چوٹ کی اعلیٰ حضرت نے کہ حرام مال والوں کے لیے کیا یہ آفت اور یہ مصیبت کیا تھوڑی ہے کہ نہ ان کا نظر نیاز فاتحہ یا صدقہ و خیرات کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اپنے مال پر غور کر لیجئے، اپنے رزق پر غور کر لیجئے کہ آپ کیسا کماتے ہیں۔ دعویٰ خالی کرنے کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، نہیں جناب میں تو حلال ہی کماتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا آپ حلال کماتے ہیں؟ کہاں سے سیکھا آپ نے حلال کمانا؟ کس سے سیکھا آپ نے حلال کمانا؟ کیسے پتا چلا کہ آپ حلال کماتے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ درست پڑھ نہیں سکتے تو آپ نے کس سے سیکھا؟ قرآن پاک درست سیکھا نہیں، غسل کا طریقہ سیکھا نہیں، وضو کا طریقہ سیکھا نہیں، نماز آپ نے سیکھی نہیں، کاروبار کرنا سیکھا ہے، کپڑے کی پہچان آتی ہے، ڈنڈی مارنے آتی ہے، پٹانا آتا ہے، آپ کو جیب خالی کروانا آتا ہے، میں کیا منع کرتا ہوں۔ لیکن یہ ڈیل جو آپ کر رہے ہیں یہ ڈیل حلال ہے، یہ کس سے سیکھا؟ یہ جائز ہے، یہ کس سے سیکھا آپ نے؟ یہ کاروبار کر رہا ہوں یہ حلال ہے، جائز ہے، طیب ہے، یہ کس سے سیکھا آپ نے؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ اگر 1,00,000 کاروباری حضرات میرے سامنے بٹھا دیں اور میں 1,00,000 کاروباری حضرات سے صرف یہ پوچھ لوں کہ وہ شخص وہ تاجر ہاتھ اٹھا دے جس نے اپنے کاروبار کو شرعی اسکیننگ کروا لی ہو، اب کسی مفتی اسلام کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنے سارے کاروبار کو رکھ دیا ہو کہ یہ میری پلس مائنس جو بھی ہے یہ میرا، یہ A to Z میرا کاروبار یہ ہے، اب بتائیے اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ 1,00,000 سے پوچھو نا کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ بتائیے؟ ابھی پوچھ ہی رہا ہوں ایک طرح سے، آپ گھر بیٹھے ہوئے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے میرے سوال کا جواب خود دے دیجئے۔ اگر نہیں کیا تو دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ اب حلال ہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہی ہوگا، مگر یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کا دعویٰ سچا ہی ہوگا، جبکہ آپ نے اپنے دعوے کی لیے کسی کسوٹی پر آئی نہیں ہے۔ ایون کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ شرعی رہنمائی لے لیجئے تو آپ کا ڈر، آپ کا خوف کہ مفتی صاحب نے منع کر دیا تو بول جائے تو حرام ہے، یہ ڈر اور خوف اس بات کی علامت ہے کہ آپ خود اس میں تذبذب کا اور ڈر کا شکار ہیں کہ واقعی اگر حرام نکلا تو کیا کروں گا، کیا نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا۔ اللہ پاک کے پاک مال قبول فرماتا ہے، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، کیا میں حرام کماؤں گا تبھی رزق ملے گا؟ نہ، توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور حرام روزی سے باز آ جائیے، حلال کمائیے، صرف حلال کمائیے، صرف حلال کمائیے۔ جو نوکریاں کرتے ہیں وہ صرف حلال کمائیں، جو کمیشن کا کام کرتے ہیں صرف حلال کمائیں، جو ٹریڈنگ کرتے ہیں صرف حلال کمائیں، ہول سیلر، ریٹیلر، انڈسٹریل جو بھی ہیں آپ صرف حلال کمائیے، صرف حلال، حرام کا 1 روپیہ مت آنے دیجیے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت سے کیسی برکت نصیب ہوتی ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔